بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 28ویں ویڈیو۔ گزشتہ ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وفات تک کے مختلف اہم واقعات کو سنانے کی کوشش کی گئی۔ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، خصوصیات، خوبیاں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ تینوں چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑا تفصیلی موضوع اس کو بنایا جا سکتا کہ 1-2 ویڈیو نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، گھنٹوں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے شروع سے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں سیرت کی اہم معلومات بتائی جائیں، تو ان 3 موضوعات سے متعلق بھی کچھ اہم باتیں، کچھ اہم واقعات، کچھ اہم تذکرے سنانے کی کوشش کریں۔ پہلا جو موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، خوبیوں کا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا، کمالات کا مجموعہ بنایا۔ جو خوبیاں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو الگ الگ انفرادی طور پر دی گئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ان تمام خوبیوں کو جمع کر دیا گیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارن، سارے انبیاء میں الگ الگ پائی جاتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو تنہا اللہ پاک نے وہ صفات، وہ کمالات، وہ خوبیاں عطا فرمائی۔ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ دی گئی، بہترین سے بہترین، شاندار سے شاندار، بے مثال، نرالی اور انوکھی عطا کی گئی۔ سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی عطا کی گئی کہ پوری کائنات میں ایسا حسین چہرہ، ایسا حسن و جمال اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کا جیسا خوبصورت چہرہ ہے، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن و جمال کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کو اس طرح اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک بنایا، ایسا شاندار سانچے میں آپ علیہ السلام کو ڈھالا جیسے خود آپ علیہ السلام اپنے لیے چاہتے تھے۔ ایسا حسن و جمال، ایسا خوبصورت چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 14ویں رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر پڑی، 14ویں کے چاند پر میری نظر پڑی۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، اور اخیر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے اس چاند سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت۔ ایسا حسن و جمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، شاندار سے شاندار، بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی۔ جو
عقل مبارک اللہ رب العزت نے دی، وہ بھی بے مثال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر عقل کے 100 حصے کر دیے جائیں تو 99 حصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور ایک حصہ پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایسی عقل مبارک، قلب مبارک شاندار، جس کو زمزم سے دھویا گیا، نکال کے پاک صاف کیا گیا، ہر چیز کا اپنا ایک الگ کمال ہے، اپنی ایک الگ خوبی ہے، اپنی ایک الگ خصوصیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی خوبی، قوت بصارت، جو سینس انسان کے اندر ہوتے ہیں، جو آرگنز ہوتے ہیں، ان تمام قوتوں میں، ان تمام چیزوں میں آنکھوں کی ایک الگ خوبی، کان کی سننے کی ایک الگ خوبی، سونگھنے کی ایک الگ خوبی، چکھنے کی ایک الگ خوبی، ایک الگ کمال، عجیب و غریب صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا۔ ہم دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کے سامنے کا دیکھتے ہیں، جو سامنے موجود ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز شروع ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو درست کر لو، رکوع اور سجدے صحیح کیا کرو، اس لیے کہ میں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھ لیتا ہوں۔ ہم پیچھے نہیں دیکھ پاتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ سورج گہن کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی رکعت پڑھی، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، تھوڑا سا جھکے، پیچھے تشریف لائے، بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول آگے کیوں بڑھے تھے، جھکے کیوں تھے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے جنت سے انگوروں کا ایک خوشہ میرے پاس بھیجا تھا، وہ دیکھ کے میں آگے بڑھا۔ بڑی تفصیلی روایتیں اور صحیح روایتیں، ہمیں سامنے کی چیز صحیح نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بینائی کا، آپ کی آنکھوں کا کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کا کمال، زبان کا کمال، نطق کا کمال ایسا شاندار، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، سارے صحابہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرماتے ہیں ففتحت اسماعنا، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو، گفتگو کو سننے کے لیے ہماری بصارتیں، ہمارے کان کھول دیے، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے حضور کی بات کو سن رہے تھے۔ ایسی بلندی، آہستہ بولنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اللہ پاک نے، آواز کو عطا فرمائی، ایسا کمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا کمال یہ ہے، قوت سماعت کا کمال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، فرمایا یہ کن کی قبریں ہیں؟ جواب دیا گیا اللہ کے رسول یہ مشرکین کی قبریں ہیں، بنی نجار کے لوگوں کو اس میں دفن کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مشرکین ہیں، کافرین ہیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، میں اس عذاب کی آوازیں سن رہا ہوں۔ قوت سماعت کا یہ کمال، ایک ایک چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شاندار، بے مثال عطا کی۔ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، خاتون نے دعوت کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، گھر تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا تناول کرنے کے لیے جیسے ہی گوشت اٹھایا، چبایا نہ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ یہ وہ گوشت ہے جو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لایا گیا ہے، پکایا گیا۔ ہم زیادہ سے زیادہ
کھٹا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، تیز ہے، یہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن حرام ہے یا حلال ہے، مالک کی اجازت کے ساتھ کاٹا گیا ہے یا مالک کی اجازت کے بغیر کاٹا گیا ہے، یہ معلوم کرنا مشکل ہے۔ حضور کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام چکھ کے بتاتے تھے کہ یہ مال کیسا ہے، یہ غذا کیسی ہے، یہ کھانا کیسا ہے۔ کمالات کا یہ عالم ہے، بتایا نہیں جا سکتا، بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ اور جو معجزات، دوسرا جو موضوع ہے ہمارا، معجزات جو دیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا، یہ کیا کم معجزہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جب مدینۃ المنورہ سے آپ مکۃ المکرمہ آئے تھے حج کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، فرمایا کہ یہاں وہ پتھر مجھے آج بھی یاد ہے جو مجھے سلام کیا کرتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کے لیے تشریف لے گئے، کوئی آڑ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے 2 درختوں کو حکم دیا، وہ درخت ایسے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے جیسے انسان چل کے آتا ہے، زمین کو چیرتے ہوئے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی آڑ میں استنجا کیا اور پھر استنجا کرنے کے بعد حکم دیا، وہ درخت اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ یہ معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کھجوروں پر دعا پڑھی، اپنا لعاب ڈالا اور فرمایا اس کو اپنے توشے میں رکھ لینا، اپنی تھیلی میں رکھ لینا، نکالتے جانا، استعمال کرتے رہنا، اپنی تھیلی کو کبھی پلٹانا نہیں، جھاڑنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سفر میں، غزر میں، جنگ میں، عام حالتوں میں جب بھی بھوک لگتی ان کھجوروں کو نکالتے کھا لیتے۔ فرمایا انہوں نے کہ 30 سال تک وہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ استعمال کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جس دن ہوئی، اس دن بھاگ دوڑ میں وہ تھیلی کہیں غائب ہو گئی۔ یہ معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 7-8 لوگوں کی ضیافت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چونکہ کئی دن سے خندقیں کھودنے میں مصروف ہیں، بھوک پیاس کا مسئلہ ہے، فقر و فاقہ کا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا چلو سارے کے سارے جابر کے پاس دعوت ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس شوربے میں، اس سالن میں اپنا لعاب ملایا اور وہ جو روٹی پکائی جا رہی تھی اس آٹے میں اپنا لعاب ملایا۔ جو کھانا 6-7 لوگوں کے لیے، 8-10 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، 1000 سے زیادہ لوگوں نے کھایا۔ لعاب کی برکت سے، آپ علیہ السلام کے مبارک تھوک کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک سانپ نے ڈس دیا، سانپ کا جو زہر تھا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں موچ آ گئی، وہ ختم ہو گیا۔ کسی صحابی کی آنکھ باہر نکل گئی زخمی ہو کے، آپ علیہ السلام نے وہ آنکھ لے جا کے لعاب کے ساتھ رکھ دی، وہ آنکھ صحیح ہو گئی۔ ایسے سینکڑوں معجزات علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات ذکر کیے، 1000 معجزات نقل۔ آپ سنتے جائیں گے، سنانے والے سناتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عجیب و غریب کمالات، ایسی شاندار خوبیاں، ایسے شاندار معجزات آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو جو خوبیاں عطا کی گئی وہ خوبیاں سنیے، وہ کمالات سنیے، وہ معجزات سنیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق ہو، سچی محبت ہو۔ عظمت آپ علیہ السلام کی ہمارے دلوں میں بیٹھے، درخت آپ کی بات مان رہے ہیں، پتھر آپ کی بات مان رہے ہیں، بے جان چیزیں آپ کی بات مان رہی ہیں، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے کے لیے تیار۔ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، معجزہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ایک ستون تھا مسجد نبوی میں، حنانہ اس کا نام تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے الگ سے ایک ممبر بنوایا، اور اس جمعے کو جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ستون کو چھوڑ کر اس ممبر پر تشریف لے گئے، وہ ستون رونے لگا۔ کھجور کا تنا تھا اور ایسی بلند آواز سے دھاڑے مار کے اس نے رونا شروع کر دیا کہ تمام صحابہ نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو اپنے سینے سے لگایا، تب جا کے اس کا وہ رونا ختم ہو۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود۔ یہ معجزات، یہ کمالات، یہ خوبیاں اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، عظمت ہمارے دل میں بیٹھے، اور اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، آپ کی ایک ایک سنت پر مرنے مٹنے والے بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔